الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ شعر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ میں آج آپ کے سماعتوں کی دہلیز تک حاضر کر رہا ہوں۔ ثور بن یزید کے حالات میں امام ابو نعیم کی کتاب الحلیہ میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ شیر صرف حرام کار کو کھاتا ہے۔ نیز حضرت سفینہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، خود ان کا واقعہ جو شیر کے ساتھ پیش آیا ہے وہ تو مشہور ہے، جسے بزار نے اور طبرانی نے، عبد الرزاق اور حاکم وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ محمد بن مدرک کہتے ہیں کہ مجھ سے خود حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ کشتی سے دریا کا سفر کر رہا تھا کہ وہ کشتی ٹوٹ گئی، تو میں ایک تختہ پر بیٹھ گیا۔ وہ تختہ بہتا ہوا ایک شیر کی جھاڑی کے قریب لگ گیا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شیر میری طرف لپکا، یعنی جھپٹا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میں سفینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ عربی کے الفاظ ہیں ایھا الغضنفر اعلم انی عبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہا اے شیر تو جانتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ اس وقت میں راستہ سے بھٹک گیا ہوں۔ تو جانتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور اس وقت میں راستہ سے بھٹک گیا ہوں۔ یہ سنتے ہی شیر موڑھے سے اشارہ کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے مجھے سیدھے راستے پر لا کھڑا کیا۔ اس کے بعد شیر گرجنے لگا تو میں سمجھ گیا کہ اب یہ رخصت ہو رہا ہے، میں مامون ہو گیا۔ امام بیہقی نے محمد بن مدرک سے ہی یہ واقعہ نقل کیا کہ حضرت سفینہ سرزمین روم کے قریب لشکر سے پیچھے رہ گئے تو آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر آپ وہاں سے فرار ہو کر لشکر کو تلاش کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ راستے میں دیکھتے ہیں کہ شیر کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے شیر کو مخاطب کر کے فرمایا اے ابو الحرث یا اے ابو الحارث، یہ شیر کی کنیت ہے۔ تو جانتا ہے کہ میں سفینہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا ہے۔ اتنے میں شیر دم ہلاتے ہوئے ان کی بغل میں کھڑا ہو گیا، اور سفینہ جب کسی قسم کی آواز کو سنتے تو شیر کو پکڑ لیتے۔ چنانچہ آپ برابر شیر کے ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ لشکر کو پا لیا۔ اس کے بعد شیر واپس لوٹ گیا۔ یہ واقعہ دلائل النبوہ میں امام بیہقی کی روایت کے حوالے سے منقول ہے۔ اب یہاں جو بات نوٹ کرنے کے قابل ہے وہ یہ، حضرت سفینہ کے نام کے بارے میں علماء امت کا اختلاف ہے۔ بعض نے آپ کا نام رومان بتایا ہے، بعض نے مہران اور بعض نے تہمان، اور بعض آپ کا نام عمیر ذکر کرتے ہیں۔ امام بخاری نے تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ آپ حجاج بن یوسف ثقفی کے زمانے تک زندہ رہے۔ آپ سے امام مسلم نے صرف ایک حدیث روایت کی ہے، نیز آپ کی روایت امام ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ نے بھی لی ہے۔ اس واقعے سے جو سبق ہمیں حاصل ہے وہ یہ کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اگر مضبوط ہے اور سرکار علیہ السلام کے آپ سچے غلام ہیں تو انشاءاللہ حالات، آفت، مصیبت
یا سامنے کتنا بڑا، چاہے وہ درندہ ہو یا انسان ہو، وہ چاہے جتنا بڑا پتھر دل ہو، پیارے آقا علیہ السلام کی غلامی کا صدقہ ہے کہ وہ آپ کو گزند یعنی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاداری میں زندہ رہنا ہے اور انہی کی غلامی میں زندگی گزارنا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔